میں مفتی محمد آصف صاحب کی جانب جانا چاہوں گا. حقوق العباد میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اور ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، بطور انسان ہم سے ایک خطا کا پیکر ہے انسان، تو اس کا ازالہ کیا ہے حضرت؟ اس پر میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ازالہ اسی صورت میں انسان کر سکتا ہے کہ جب اسے احساس ہو کہ آخرت ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب طلبی کے بارے میں اسے یقین کامل حاصل ہو، یا کسی درجے میں زندگی کے کسی موقع پر کسی کی بات اثر کر جائے اور اسے یہ ادراک اور احساس ہو کہ یہ بہت سارے لوگوں کی حق تلفی کر چکا ہے، اور آخرت میں اگر اسی طرح سے یہ ان حقوق کا بوجھ لے کر دنیا سے چلا گیا تو بہت بڑے خسارے کا باعث ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کے دفاتر 3 طرح کے ہیں. پہلا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی نہیں بخشے گا، یہ کفر و شرک ہے. دوسرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دفتر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بندے کا قصور اور گناہ ہے جو اس کے یعنی بندے کے اور رب کے معاملے کے درمیان ہے. جیسے عبادات میں کسی نے قصور کیا، نماز روزے وغیرہ میں کوتاہی، اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چاہے گا بخش دے گا. اور تیسرا دفتر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، اس کا بدلہ ضرور ہوگا، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے معاملے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہاں جو نفسا نفسی اور خود غرضی کا عالم ہوگا وہ اس درجے میں ہوگا کہ دوسرے دوست، احباب اور اعزاء اقرباء کی حق تلفیاں تو اپنے مقام پر، والدین کے حق میں جو اولاد نے کوتاہی کی ہوگی تو حضور فرماتے ہیں کہ والدین اس سے لپٹ رہے ہوں گے کہ ہمارا حق دو، اور وہ یہ کہے گا کہ میں تمہاری اولاد ہوں. تو حضور فرماتے ہیں، آپ کی دہن اقدس سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ وہ یہ تمنا کریں گے والدین کے کاش زیادہ ہوتا. یعنی والدین جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ آج ہماری کسی طرح سے خلاصی ہو جائے، جان چھوٹ جائے، چاہے کسی کی بھی نیکیاں ہمیں حاصل ہوں. تو اگر اس پر انسان غور و تفکر کرے تو کہیں کسی درجے میں شاید اس کی تلافی کر سکے، ورنہ تو یہاں جو حق تلفیاں ہوتی ہیں اس میں انسان جو ہے وہ حد درجے بڑا ہوا ہے، اور اسے گویا کہ اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے، اور اسے ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں ہے اور خدا خوفی نہیں ہے، اور وہ حق تلفیاں کرتا چلا جا رہا ہے. یہ اس کی تعریف جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی کہ حق جو ہے وہ مالی مطالبہ ہے جو شرعاً کسی کے ذمے کسی کے لیے ثابت ہو، تو یہ مالی اعتبار سے حق العبد ہوتا ہے. اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ انسان نے خود جو ہے وہ اپنے اوپر مصیبت لے لی، وہ اس طرح سے کہ کسی کو تکلیف یا آزار پہنچایا اور اس کے نتیجے میں وہ قصوروار ٹھہرا. تو اب چاہے کسی کا کوئی دین ہو یا کوئی ظلم کی صورت ہو، یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں حق العبد کی، کہ کوئی چوری وغیرہ کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، رشوت لی ہے، سود وغیرہ لیا ہے، تو مال بھی دینا ہوگا، مال بھی ہے یعنی ایک دین بھی ہے، اور اس نے ظلم بھی کیا ہے، دونوں چیزیں یہاں پر جمع ہو گئی. اور ایک صورت صرف ظلم کی ہوتی ہے جس میں دین نہیں ہوتا، کہ کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے غلط طریقے سے بے اجازت شرع. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ اس میں دین تو نہیں ہے، اس کا کوئی مالی معاوضہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ظلم کی ایک صورت ہے. تو جب تک جس درجے کا گناہ ہوگا، جس درجے کی حق تلفی ہوگی، اس درجے ہی کا تدارک شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے. اسی کے بعد انسان جو ہے آزاد ہو سکتا ہے اس بوجھ سے. تو لہٰذا اگر کسی سے رشوت لی ہے تو اب یہ دین بھی ہے، قرض بھی ہے اس کے ذمے، اور ظلم بھی کیا ہے اس نے. اب یہ جب تک وہ مال اس کو واپس نہیں کرے گا، ایک تو اللہ سے معافی مانگے کہ اس کا قصور کیا، اس کی بات نہیں مانی، دوسرا بندے پر ظلم کیا کہ اس سے رشوت لی اور اس کا مال غصب کر لیا. اچھا، مال بھی واپس کرنا ہے، معافی بھی مال بھی واپس کرنا ہے اور معافی بھی مانگنی ہے. اسی طرح سے اگر مالی معاملات بہت سارے ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، وراثت کے حقوق ہیں، جو ہے جس کے ہاتھ میں آ گیا کنٹرول، بس اسی کا سب کچھ ہے، باقی کسی اور کا نہیں ہے. اور اس میں تو میرا جو واسطہ پڑا ہے لوگوں سے، اس درجے میں لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے، قرآن عظیم نے واضح طور پر وراثت کے جو حصے بیان کر دیے، وہ اس پر بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں چند تکوں کے لیے. تو انسان جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو تباہی کے درجے پر اتارتا ہے. تو بہرحال جب تک وہ مال واپس نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا تدارک نہیں ہو سکتا. اور
جو تکلیف پہنچائی ہے، اگر ذلت میں مبتلا کیا ہے، مارا ہے، تو پھر خود کو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرو اور سامنے والے کو کہو کہ بھائی اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو یا پھر مجھے معاف کر دو۔ اور یہ مال کے بارے میں بھی جو یہ کہا گیا ہے مال واپس کرنا ہوگا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال اب نہیں ہے اس کے پاس، تو اب یہ اس سے معافی بھی طلب کرے اور اس سے وعدہ کرے کہ اگر میرے پاس مال آیا تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش لازم ہوگی، تب کہیں جا کر جو ہے وہ یہ قصور معاف ہو سکتا ہے، ورنہ پھر آخرت میں حسرت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ